وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان قسط نمبر 120 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 شروع کریں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ، پھر ایک دفعہ روایت ترجمہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مادوں پر جو روٹ ورڈ ہے ان پر بات کریں گے اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اولئک الذین، اولئک وہ، الذین وہ، اور جب یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ آتے ہیں تو یہ ہے وہی لوگ حبتت جو ہے ضائع ہو گئے، محبوط الحواس جس کے ضائع ہو جاتے ہیں، میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ حبتت، اولئک الذین وہی لوگ، حبتت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی اور مددگار نہ ہوگا، نہ آخرت میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے؟ لاسٹ کس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کون لوگ تھے جن کے اعمال ضائع ہوئے، کیونکہ اس کے ساتھ کنٹینیو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ وہ لوگ تھے جو کیا عمل کرتے تھے اور ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے۔ یہ لوگ تھے آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ نہیں مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، اللہ کے نہیں سننا چاہتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کو مان کے بھی اللہ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کی نہیں ماننا چاہتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو، بغیر حق نہیں ہے اللہ کا ایسا کرنے کا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط جو کہ حکم دیتے ہیں انصاف کا، فی الناس لوگوں میں، کہ لوگوں میں انصاف ہونا چاہیے، انصاف عدل کی بات کرو۔ اللہ بھی عدل کا حکم دیتا ہے، تو یہ لوگ اللہ ہی کی بات کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ انصاف کی بات کرو، لوگوں میں انصاف کرتے ہیں، ان لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب کی بشارت۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، اولئک الذین، کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ اللہ کہہ رہے وہی لوگ ہیں جو نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ والوں کو قتل کر دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو، انصاف والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اولئک الذین وہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم جن کے اعمال ضائع ہو گئے، محبوط ہو گئے، ختم ہو گئے، سب کیا کرایا ختم ہو گیا۔ پھر دنیا میں بھی سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، جس وجہ سے کیا تھا، جس کام کے لیے کیا تھا، اپنے نفس کے لیے، اپنے مال کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، جو بھی کیا تھا، اسلام کی مخالفت، اللہ کی آیات کو نہیں مانا تھا، اور نبیوں اور اللہ والوں کو انہوں نے قتل کیا، یہ نبیوں کے خلاف چلے اور اللہ والوں کو قتل کرتے رہے۔ اب ایسے لوگوں کے دنیا میں بھی اعمال سارے ضائع ہو گئے، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی بھی مددگار، مطلب ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی ایک بھی مددگار نہ ہوگا قیامت والے دن، جہاں صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے علاوہ نہ کوئی سفارشی ہوگا، تو نہ اللہ کی سفارش کی کوئی کر سکے گا ان کی، اور نہ ہی اللہ کی مدد ان کو ملے گی۔ تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، اولئک وہ اور الذین بھی وہ لوگ جب یہ دونوں اکٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے زور دیا جا رہا ہے، یعنی وہی لوگ۔ حبتت جو ہے خا با اور توا یعنی توئے، 16 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ حبتہ کا معنی ہے کسی چیز کا ضائع ہو جانا، کسی چیز کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد اس آیت مبارک میں باقی ہے اعمالہم، عمل سے ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، پھر دنیا بھی اردو میں بولی جاتی ہے، آخرت بھی بولی جاتی ہے، وما لہم من ناصرین، نصر کا لفظ بھی نصرت سے ہے، یہ بول جاتا ہے۔ انصار بھی وہ تھے جو مددگار تھے مہاجرین کے، جب مہاجرین مدینہ گئے تو اسی سے ہے، اور نصارہ بھی وہ تھے جو
عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہوئے. تو بہرحال اس کے روٹ کو دیکھ لیتے ہیں. وَالنُّصْرَةُ نون صاد را 158 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. وَالنُّصْرَةُ معنی ہے مدد کرنے کے، نصر، انصار، نصرت، ناصر، نصیر، یہ نام بھی رکھے جاتے ہیں اور یہ اردو میں بولے جاتے ہیں. روٹ ورڈ ان سب کو یہی ہے اور مدد مطلب بھی تقریباً یہی ہے. اب اس آیت کو ایک دفعہ ہم ترجمہ کریں گے لفظ پر لفظ. اولئک الذین، اولئک وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اولئک الذین وہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے. کیا ضائع ہو گئے؟ اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا، فی میں دنیا، دنیا میں، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں بھی. وما لہم اور وما نہیں ہے اور نہیں ہے ان کے لیے، وما لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. نہ دنیا میں پھر ایسے لوگوں کو اللہ کو مدد پہنچائے گا اور نہ ہی آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی مدد ملے گی. اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 23 ہے سورہ ال عمران کی. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الا کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیباً من الکتاب، اوتو عطا کی گئی، نصیباً حصہ. نصیب کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میرے حصے میں میرا نصیب، تو نصیب جو ہے حصے کے لیے آتا ہے. من الکتاب کتاب میں سے. یدعون الی کتاب اللہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کو الی کتاب اللہ، الی کی طرف، کتاب کتاب ہے اللہ، اللہ کی یعنی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکما تاکہ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کے لیے، بینہم جو ان کے درمیان جو بھی مسائل ہو اس کا کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. ثم یتولی فریق منہم، ثم پھر، ثم کو بھی یاد جان لیں پھر کا ترجمہ دیتا ہے. یتولی پھیر لیتے ہیں وہ منہ، گھوم جاتے ہیں، نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے ہیں. ترجمہ زیادہ بہتر یہ ہوگا فریق منہم، فریق ایک گروہ، فریق ہم بھی کہتے ہیں یہ دو فریق ہیں، یہ دو گروہ ہیں تو اردو میں بولا جاتا ہے. منہم من سے، ہم ان میں سے، وہم اور وہ، معرضون اعراض کرنے والے ہیں. اعراض کرنا بھی اردو میں بولا جاتا ہے. اعراض کرتے ہیں یعنی منہ پھیرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں. علم ترا کیا آپ نے دیکھا. ترا کا لفظ جو ہے را، حمزہ، حمزہ اور الف ایک ہی ہوتا ہے، میں دونوں بول دیتا ہوں، الف یا حمزہ یا. یہ اس کا مادہ ہے. 328 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. اور رویاتو معنی ہے کسی چیز کا ادراک کرنا، کسی ایسی چیز کو نہیں جانتے اس کو ادراک کرنا، اس کو دیکھ لینا، اس کو سمجھ لینا، اس کا ادراک کرنا. را رویاتن جو ہے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آتا ہے. اوتو اگلا لفظ ہے اوتو. اوتو جو ہے الاتیان، ہم کافی دفعہ اس کو کر چکے ہیں. الف تا یا 550 کلمات قرآن میں آئے ہیں. دیکھیں کلمے کو سمجھنے سے آپ قرآن کا کتنا بڑا حصہ سمجھ جاتے ہیں. جن کو کتاب دی گئی جو ڈیفینیٹلی تو صحیفے بہت سارے آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات آئی، انجیل آئی، جو 4 کتابیں جن کا ذکر آتا ہے. اور اسی طرح پھر آج جو سب سے بڑی فرقان ہے جو ان سب کو مانیٹر کرے گی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہ قرآن ہے. تو بہرحال اوت الکتاب کتاب والے یعنی یہود اور نصارہ. نصیبت، نصیب لفظ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے نون صاد اور با. نون صاد اور با 32 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. نصیبوں کا معنی ہے نصب سے ہے یعنی حصے کے لیے آتا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ نصیب تو ہر بندے کو، اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے. اور اللہ کا یہ علم ایسا ہے کہ جس طرح مجھے پتہ ہے کہ میں نے کل کیا ہے، بلکہ میں اس میں سے بھی کافی کچھ بھول گیا ہوں گا. اور میری پچھلی زندگی جو میرا پاسٹ ہے یعنی ماضی اور پھر ابھی حال، اس کے بارے میں مجھے کتنا پتہ ہے. اور پھر مستقبل اس کا تو مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کے لیے ایک چیز یاد رکھے کہ اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک جیسا ہے. کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں. نصیب، اب بندہ کہ جی میرے نصیب میں تو تھی نہیں ہدایت، میں اس لیے ہدایت کی طرف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انسان کو دنیا میں اس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ملتا ہے، جو اس نے نصیب میں کہ اس کی اولاد کو ان کی ہے وہی حصہ ملتا ہے. لیکن آخرت کا حصہ اتنا ملے گا جتنی اس نے محنت کی ہوگی آخرت کے لیے. آخرت کے حصے کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت غالباً 18-19 ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا، جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور مومن تو اللہ کوششوں کی قدردانی نہیں کرے گا. اللہ کوششوں کا بڑا قدردان ہے. اللہ اکبر. تو مجھے اور آپ کو کس کا حکم ہے؟ کوشش کا. لی یحکما
تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. لام کے لیے ہے. حاکمہ جو ہے، حاکمہ فیصل کرنا. دیکھیں حاکم بھی اس لیے ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. حکیم بھی اسی سے ہے. بہت سارے الفاظ بنتے ہیں اسی روٹ ورڈ سے. ہا کاف میم 210 کلمات آئے ہیں. حاکمہ اصل معنی کس چیز کی اصلاح کرنے کے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی یہ کلمہ قرآن میں آتا ہے. بینہم، بین جو ہے ہم اکثر پڑھتے ہیں بین کیا ہے، درمیان، کہ دو ٹیموں کے مابین میچ ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان ہو رہا ہے، تو بینہم ان کے درمیان. ثم، پھر ثم کو یاد کرنے بار بار آئے گا. جو الفاظ ہم نے شروع میں پڑھے تھے کبھی یاد ہو کہ بار بار بولے جائیں گے، ثم بھی ان میں سے ہے. یتولا، یتولا کو دیکھ لیتے ہیں. یتولا جو ہے مادہ واو لام اور یا ہے. 232 کلمات قرآن کریم میں ہیں. الولائے معنی ہے قرب کے. واللہ بات کا اقرار کر کے پھر جانے کے لیے آتا ہے. دیکھیں ایک ہی سے، ایک ولی بھی اسی سے بن رہا ہے. واللہ روٹ ورڈ دونوں کا وہی ہے، معنی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک طرف ولی ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اور ایک جو ہے بات کر کے اقرار کر کے پھر جاتا ہے، اس کے لیے واللہ آتا ہے. انکار کرنا، منہ پھیر لینا. تو منہ پھیرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اللہ ہمارے وہم معرضون، معرضون وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. اعراض کرنا یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. عین را ضاد 79 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں معنی اعراض کرنا. تو وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے. اب اس آیت کو ہم الحمدللہ ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ ایک دفعہ. علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا یا دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکما، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے. ثم، پھر یتولا فریق منہم، تو ان میں سے کچھ بات تو ان کی سن لیتے ہیں، اور پھر ایک فریق اللہ فرما رہے ہیں وہ منہ پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تمہاری سنی، ہمیں نہیں سمجھ جاتی یہ باتیں. وہم معرضون، اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ ہیں یہ رات کرنے والے، وہ منہ پھیرنے والے تھے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ. ڈیفینیٹلی ان میں سے کچھ عالم بھی ہوئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، پہچان تو بہت سارے لوگوں نے لیا تھا، لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بڑی زبردست پرسنالٹی، وہ اسلام قبول کیا. اس طرح حضرت جو آپ کی زوجہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد بہت بڑے جو عالم تھے وہ، اور ان کے چچا وہ عالم تھے. اور انہوں نے بھیجا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ دیکھو کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہماری کتاب میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہی ہیں؟ تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ بھائی، بڑے بھائی سے کہا کہ یہ ہے تو وہی نشانیاں، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے تو ہم انکار کریں گے. اور صرف گروہی تعصب کی وجہ سے انکار کر دیا گیا. تو ایک طرف وہ ہیں، تو ایک فریق نے انکار کر دیا، اور تھے یہ رات کرنے والے. اللہ اکبر. یہ واقعہ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیونکہ دیکھا تھا اپنے والد اور چچا کو. ام سلمہ، دوبارہ میں بول رہا ہوں جی، یہ واقعہ خود حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے چچا اور والد کو یہ سب کی گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا. اللہ اکبر. اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 ہے. ذالکا، ذالکا اشارہ ہے، یہ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہے، قالو کہ انہوں نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ اعراض کیا، بات کو سمجھ کے بھی نہیں مانے، جیسے میں نے ابھی واقعہ بیان کیا. قالو وہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے تھے. لن، لن جو ہے یہ ہمیشہ مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے. لا حال میں نفی کرے گا. اسی طرح جو ہے لم جو ہے وہ ماضی میں نفی کرنے کے لیے آتا ہے. تو لن ہمیشہ جب آئے گا تو یہ مستقبل میں نفی کے لیے آئے گا. لن تمسن النار کہ نہیں چھوئے گی، مس کرنا چھونا، لن تمسن النار کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودات، معدود یعنی کچھ جو معین دن ہیں، یہ کچھ مدت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہمیں آگ چھوئے گی، ورنہ نہیں چھوئے گی. وغرہم فی دینہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کے بارے میں جو انہوں نے دین بنا لیا تھا، کیونکہ دین نظام بھی ہے، دین شریعت بھی ہے. اب شریعت میں جو رد و بدل کی تھی، اس رد و بدل کی وجہ سے وہ دھوکے پڑے ہوئے تھے. غرہم، اور وہ دھوکے میں تھے، فی دینہم اپنے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون جو کچھ بھی وہ اپنی طرف سے افطرا بازی کر رہے تھے، اپنی طرف سے افطرا کر رہے تھے، یا اپنی طرف سے وہ بڑھا رہے تھے، جو کچھ بھی وہ اپنے طرف سے دین میں شامل کر رہے تھے،
اس چیز کی وجہ سے انہوں دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے خود ساختہ عقیدے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے اختراع کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، گاڑ لیے ہیں، اور انہیں اسی وجہ سے ان کے ان خود ساختہ عقیدوں نے کس میں ڈال دیا ہے؟ اللہ اکبر، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج امت مسلمہ بھی سمجھتی ہے کہ ہم کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، بائی برتھ مسلم، شعوری مسلم نہیں ہوتے ہم۔ شعوری طور پر تو وہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کر آتے ہیں، پھر ان کے اعمال دیکھیں، پھر وہ کیسے حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو دیکھیں۔ میں نے اکثر یہ واقعہ بیان کیا ہے، جیسے مجھے یہ واقعہ معلوم ہوا کہ کسی نے یورپ میں یا انگلینڈ میں کہیں پہ اسلام قبول کیا، تو اس نے اپنے ہمسائے سے، کوئی اس کا ہمسایہ تھا جو مسلمان تھا، تو اس سے کہ مجھے قرآن جو ہے ترجمہ والا اگر تم لا دو تو اس نے جب ترجمہ والا قرآن لا کے دیا مسلمان نے اس نو مسلم کو، تو جب قرآن پڑھا تو کہتے ہیں یہ مجھے کون سی کتاب دے دی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا، مہینے بعد یا 15 دن بعد یا 2 مہینے بعد بات کی کہ یہ کون سی کتاب آپ نے مجھے دی ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، القرآن، وہی لا کے دیا ہے۔ کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو ایک بھی عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ ہے شعور، یہ ہے شعوری اسلام۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، چمی گوئم مسلمان بلرزم کہ دانم مشکلاتی لا الہ، کہ میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اب ذمہ داری کیا ہے۔ لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اصل بات یہ ہے کہ یہ شہادت جو ہم دیتے ہیں نا کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو محبت کا سفر ہے، اپنے آپ کو اب لگانا ہے اس سفر میں۔ آسان سمجھتے ہیں کہ بس اقرار زبانی ہے، عمل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ پڑھ لیا اب جنت تو واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہی عقیدہ یہود کا تھا جو اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے سب سے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے قرآن میں 4 جگہ پہ یہ بات کی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہان کی قوموں پہ فضیلت دی۔ اب فضیلت ان لوگوں کو کیا ہوا؟ ان پر پھر کیا ہوا کہ ان پر مسکت تھوپ دی گئی، ان پر مسکت و ذلت تھوپ دی گئی۔ اور آج امت مسلمہ دیکھ لے تعداد میں کتنے ہیں، اربوں کے حساب سے، اور جن لوگوں نے ہمیں فتنے میں ڈالا ہوا ہے، کتنے ہیں یہ یہود؟ مسلمانوں کے مقابلے شاید 1% بھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ کا قانون بھی بے لاغ ہے، جو ذلت مسکنت ان کے ساتھ چھائی ہوئی تھی آج ہمارے ساتھ ہے۔ ان کو پہلے نیبوکڈنیسر جو بخت نصر تھا انہوں نے تباہ کیا، پھر ٹائٹس رومی نے، پھر ابھی حال میں پچھلی صدی میں جو جرمنی میں ان کے ساتھ ہوا، ہم سب کے سامنے ہیں۔ لیکن قلیل ما تذکرون، بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، یقین کریں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، برما میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہو رہا تھا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کب سمجھیں گے؟ اپنی ذمہ داری میں اور آپ کب پہچانیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا تو وہ جیسے بیڑے ہوتی ہے نا، ان کا غلہ ہوتا ہے، تو انتظار کریں کہ ابھی ہماری باری تو نہیں ہے نا، شیر نے تو ابھی ایک کو پکڑا ہے، تو ہم 57 ملک یہی انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ایک کا مسئلہ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے امت کٹھی ہو، تمام لوگ کٹھے ہوں، اور سب لوگ مسلمان ملک کٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ فلسطین کے حق میں زیادہ مظاہرے ان ملکوں میں ہوئے زیادہ مظاہرے ان ملکوں میں ہوئے جو مسلمان نہیں تھے، حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ قائم بالقسط، جو قسط انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی قربانی دی، جیلوں میں بھر دیے گئے اسٹوڈنٹ، اور ہمارے ادھر ہمارے نہ فنکشنوں میں فرق آیا، اسی طرح ہم ناچ گانے گا رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ بھائی کچھ جو کر سکتے ہیں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے استطاعت دیا ہے، جو مالی مدد کر سکتا ہے وہ کرے، اور سب سے پہلے اللہ کے ہاں گر کر آئے، ان کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کرے، اور اپنے لیے بھی معافی مانگے کہ اللہ ہمارے جو بس میں اب ہم وہی کر سکتے ہیں، طرف اپنے دل میں اور آپ پیدا کرے۔ ہماری خوشیاں جو ہیں، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آج بھی جب دیکھیں تو اتنی میوزک ہیں، اتنے رول ڈماکے ہیں کہ ہماری خوشی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان تو وہ ہے کہ ایک کانٹا کسی کو چبھے تو پوری امت اس کا درد محسوس کرتی ہے۔ مسلمان تو ایک دیوار کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک دوسرے کو جو مضبوط کرتی ہے، تو کہاں ہے وہ امت؟ اللہ اکبر، یہی تھا
کہ نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے چند دن۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا اللہ سے کوئی عہد لے رہی ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کریں گے، تو یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا جو ہے یہی تھا۔ اب لا، لم اور لن اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لا حال میں نفی کرے گا، اور لم جو ہے وہ ماضی میں، اور لن جو ہے وہ مستقبل میں۔ مس جو ہے، مس کرنا، چھونا، اردو میں بولا جاتا ہے۔ تمسن جو ہے کہ نہیں چھوئے گی آگ، آگ جو ہے تمسنا جو مس کرنا جو ہے، اس کا روٹ پر جو ہے میم سین سین ہے، اور لمس جو ہے کسی چیز کو چھونے کے لیے آتا ہے، تو بہرحال مس کرنا، چھونا، کہ نہیں چھوئے گی آگ۔ انار، آگ بولا جاتا ہے اردو میں بھی، نون واو رے معنی آگ ہے، اور اسی سے نور بھی بنتا ہے۔ معدوداتن، مادہ عین دال تال، 57 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ العدد، المعدودات جو ہے، یا معدوداتن معنی گنتی، شمار کرنے، تیار کرنے، اور اسی طرح مدت کے لیے بھی آتا ہے اور عدت کے لیے بھی آتا ہے۔ جو بیوہ پوری کرتی ہے 4 مہینے 10 دن شوہر کے فوت ہونے کے بعد، جو عورت کرتی ہے جو بیوہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ وغرہم، غرہم فی دینہم، تو ان کے دین نے، جو انہوں نے اپنے طور پہ اپنا دین اپنے آپ کو سمجھ لیا تھا نا، جس طرح ہم نے بھی دین کے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں، کوئی کسی چیز کو لے رہا ہے، کوئی کسی چیز کو لے رہا ہے، سیم یہی ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ تم وہی کچھ کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا، تو فرمایا پہلے امتیں کون، پہلے لوگ کون، یہود و نصارہ، فرمایا اور کون، بالشتہ بالشتہ، جوتا جیسے ایک جوتے کے مساوی ہوتا ہے نا، جیسے دو، ویسے ہی، اور اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تم بھی ضرور گھسو گے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا تھا؟ زتم زتا بغیم بینہم۔ میں نے حدیث بارہا بیان کی ہے صحیح بخاری کی، 2 حدیثیں ہیں، 392 391، 2 حدیثیں صحیح بخاری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، جو وہ کلمہ پڑھتا ہے، جو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور جو اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی کعبے کی طرف، وہ مسلمان ہے۔ باقی اختلافات کو سائڈ میں رکھ کے نا، تو امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو حصے بکھرے کر دیا، اپنے دین کو تفرقہ بازی شروع کر دی، اور جو گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہاں سے تعلق لائیں گے بھائی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے، اور 100 جو سورہ اللہ اکبر روم کی آیت نمبر 30 ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور علیحدہ علیحدہ گروہ بن گئے، اور پھر ہر طبقہ، ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ پرکھا جائے گا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، دیکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صحابہ کے اعمال کو۔ غرہم اگلا لفظ ہے، اس کو مکمل کر لیتے ہیں آج کے۔ غائن ڈیڑھ 27 کلمات قرآن میں ہیں۔ الغرور کا معنی ہے تکبر، دھوکہ۔ متکبر بھی کیونکہ دھوکے میں ہوتا ہے نا، جو غرور کرتا ہے وہ دھوکے میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو عجب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوتا ہے، تو وہی صحیح لفظ ہے۔ الدین جو ہے دال یا نون، 101 کلمات آئے ہیں۔ الدین نون معنی جزا، سزا، بدلے کے۔ یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، اس طرح شریعت اور دین کے لیے بھی آتا ہے، شریعت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے بھی آتا ہے، نظام کے لیے بھی آتا ہے، جو اپنے طور پر بنایا جائے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ ما کانوا یفترون، جو افطرا کرتے تھے۔ افطرا کا لفظ جو ہے وہ اسی سے ہے، فرا فے را یا، اسی سے ہے، جس کے 60 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ یفری معنی کسی چیز کا کاٹنا، غلط اپنی طرف سے بے بنیاد بات کر لینا، اس کے لیے آتا ہے۔ حیر زدہ ہونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ بہرحال آیت کو آج مکمل کر لیتے ہیں، آج کے سبق کو۔ ذالکا، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے، بِأَنَّهُمْ قالوا، کہ وہ کہتے تھے، لن، ہرگز نہیں، تمسنا نار، کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودات، گنتی کے۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو، فی دینہم، جو انہوں نے اپنے طور پہ دین کا اپنے حصے لے لیے تھے نا، وہی کلو حزب بما لدیہم فرحون، بیٹھے ہوئے تھے، تو دھوکے میں ان کو ڈال رکھا تھا۔ ما کانوا یفترون، جو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں دین میں ڈال دی تھی نا، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.